حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے حجاب ناول آمنہ خان کی قلم سے۔ زری، کون سے کپڑے پہنو گی؟ میں نے دونوں سوٹ پریس کر لیے ہیں۔ رقیہ بیگم نے ایک بازو پہ سرخ اور ایک پہ سفید سوٹ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اماں کوئی بھی رکھتے نا؟ وہ شیشے کی طرف مڑی، اپنے خوبصورت لمبے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ زری، ایک بار دیکھ لو تاکہ میں ایک رکھ لوں اور دوسرا الماری میں لگا لوں۔ تم نے تو دیکھے بھی نہیں اپنے عید کے کپڑے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہو تم آج کل۔ انہوں نے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے اس کو کہا۔ اس کا مسلسل چلتا ہاتھ ایک دم رکا۔ جن کے دل ہی مر گئے ہوں ان لوگوں کے لیے کون سی خوشیاں اور کون سی عیدیں ہوتی ہیں۔ اماں آپ کچھ بھی رکھ لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اس نے ادھر ہی کھڑے کھڑے ماں کو کہا۔ مجھے تو تم پہ سرخ جوڑا بہت اچھا لگتا ہے زری، میری بیٹی یہ پہن کے ہمیشہ ہی شہزادی لگتی ہے۔ انہوں نے سرخ فراک کو دیکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے اماں، وہی چھوڑ دیں، میں وہی پہنوں گی، اس نے ماں کو مسکراتے ہوئے کہا اور گیلا تولیہ واش روم میں رکھنے لگی۔ اماں، میری جیکٹ کدھر ہے؟ سلطان اونچا اونچا بولتا ہوا زری کے کمرے میں آیا۔ ایک تو مجال ہے سلطان، تمہیں کوئی چیز مل جائے۔ اماں اتنا دیکھا ہے، نہیں ہے نا، آپ دیکھ کے دے دینا۔ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں، جیکٹ آنکھوں کے سامنے ہوگی اور یہ ڈھونڈنے ادھر آیا ہے۔ انہوں نے دونوں سوٹ اس کے بیڈ پہ رکھے اور سلطان کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ زری، دوسرا سوٹ الماری میں لگا لینا پھر، انہوں نے دروازے سے ہی بیٹی کو کہا جو بھائی کے کمرے میں آنے پہ سر پہ دوپٹہ لیے واش روم سے باہر نکلی تھی۔ جی اماں، میں رکھ لوں گی۔ وہ بیڈ کے پاس آئی اور سرخ جوڑا اٹھایا جو اس نے ابھی پہننا تھا۔ اس نے جیسے ہی سرخ جوڑا اٹھایا اس کی نظر سفید جوڑے پہ پڑی۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ وہ وہیں بیڈ پہ بیٹھی، سرخ جوڑا سائڈ پہ رکھا اور سفید جوڑے پہ نرمی سے ہاتھ مارنے لگی۔ آج سے پہلے اس کو سفید رنگ اس قدر اچھا نہیں لگا تھا جتنا وہ اس کو آج لگ رہا تھا۔ اس نے سرخ جوڑا وہیں بیڈ پہ چھوڑا اور سفید جوڑا لے کے واش روم چلی گئی جو اس کو اب پہننا تھا۔ امی آج تو بہت خوش لگ رہی ہیں آپ، کھیر کا پیالہ پکڑتے ہوئے اس نے ماں سے کہا جو بہت خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ نماز کے بعد دوستوں سے ملنے چلا گیا تھا اور اب گھر آیا تھا۔ بات ہی خوشی کی ہے وجی، انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسی کون سی خوشی کی خبر ہے جس کے لیے آپ اتنا خوش ہیں؟ وہ پانچوں بہنوں کے درمیان بیٹھا ماں سے پوچھ رہا تھا۔ بابا گھر پہ موجود نہیں تھے، وہ ماں کے ہی کمرے میں بیٹھا تھا۔ تمہارے چچا جان آئے تھے وجی، انہوں نے اسی خوشی سے کہا۔ آج اس نے ایک عرصے کے بعد ماں کے چہرے پہ اس قدر خوشی دیکھی تھی۔ اس بات کو تو وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ خوشی کی نوعیت کچھ زیادہ ہی بڑی ہے، تبھی تو سب کے چہرے چمک رہے ہیں سوائے فاطمہ کے۔ وہ کچھ الجھی الجھی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ چچا جان ہمارے گھر؟ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ وہ لوگ تو اتنے عرصے سے خفا تھے، پھر اچانک یوں ان کے گھر آنا؟ بھائی صاحب فاطمہ کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے دانیال کے لیے مانگ رہے تھے، انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسی خوشی سے کہا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اماں، یہ تو بہت بہت خوشی کی خبر ہے، اس طرح تو ہمارا خاندان پھر سے جڑ جائے گا، اور آپے کی شادی کے لیے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں میں نے، بہت خوش ہوں میں اماں، اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی بھی کچھ الجھی سی ہے۔ بھائی ایک خوشی کی خبر اور بھی ہے، خدیجہ نے اس کے کندھے پہ اپنا ماتھا رکھتے ہوئے سرگوشی سے کہا۔ ایک اور خوشی کی خبر؟ اس نے کھیر کی چمچ منہ میں لے جاتے ہوئے خوشی سے پوچھا۔ ہاں ہاں، ایک اور خوشی کی خبر، زینب نے پرجوش سے لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو اب بھی کھیر کھائے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ مسکرا رہا تھا۔ بھائی صاحب نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے تمہارا کہا ہے وجی، فاطمہ کا دانیال سے اور امامہ کو تم سے رشتہ طے کیا ہے انہوں نے، اور تمہارے ابو بھی مان گئے ہیں۔ امامہ بہت اچھی لڑکی ہے، سب سے بڑی بات فاطمہ بھی اب اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ انہوں نے فاطمہ کا رشتہ تبھی مانگا ہوگا تاکہ امامہ کی شادی تم سے ہو سکے، اور امامہ تو مجھے شروع سے ہی تمہارے لیے بہت پسند تھی، وہ خوشی سے بولے جا رہی تھی۔ فاطمہ نے بھائی کو دیکھا جس کا کھیر سے بھرا ہوا چمچ منہ کے پاس ہی رکا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا، مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی، ہونٹوں پہ عجیب سی سفیدی آئی۔
آنکھوں کی چمک ایک دم مدھم ہوئی، اس کو لگا کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ لگتا ہے میرا بھائی خوشی سے بولنا بھول گیا ہے، زینب نے بھائی کو تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ اس وقت فاطمہ کے علاوہ اس کی کیفیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا اس پہ کیسی بجلی گری ہے، اس کو کیسا رنگ ملا ہے۔ ایک طرف بہن کی زندگی، اس کی خوشیاں تھی، اور دوسری طرف اس کی محبت۔ وہ سفید جوڑا پہنے شیشے کے سامنے آئی، سفید فراک پہ سرخ دوپٹہ لیے، بال کھولے وہ کسی جگہ کی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ میک اپ نہیں کرتی تھی، میک اپ کے نام پہ وہ صرف لپ گلوز لگا لیا کرتی تھی۔ اس کے خوبصورت لمبے بال کمر سے نیچے تک گر رہے تھے، جو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ سفید جوڑا مجھ پہ اتنا بھی اچھا لگ سکتا ہے؟ اسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو دیکھتے ہوئے کہا، اور کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بیڈ پہ پڑا موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ کھولا۔ واٹس ایپ کھولتے ہی سب سے پہلے گروپ میں جاتی تھی۔ اس نے سب کے میسج دیکھے، جس میں سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا تھا، ایک دوسرے کو دعائیں دی ہوئی تھی، ٹیچرز کو میسج کیے ہوئے تھے اور ٹیچرز نے جواب بھی دیے تھے۔ اس کا دل بس ایک ہی نام کو دیکھنے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ سب نے اس کا نام لکھا تھا، عید مبارک وجدان سر۔ وہ بار بار اس نام کو دیکھے جا رہی تھی، مگر اس کا دل اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آنکھیں اس کا نام دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ وہ ایک ایک میسج پڑھ رہی تھی، کہیں تو اس نے جواب دیا ہوگا۔ وہ اسٹوڈنٹس کو اتنی لفٹ نہیں دیتا تھا، تبھی اس نے دوسرے ٹیچرز کی طرح ایک ایک بچے کو جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جیسے جیسے دیکھ رہی تھی، اس کا ویسے ویسے دل ڈوب رہا تھا۔ اس کی محروم آنکھیں بس اس کا لکھا ہوا جواب دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے جو ہی نیچے کیا، اس کو ایک میسج نظر آیا، جس پہ اس کی آنکھیں بند ہوئی، آنکھوں کے کونوں سے پانی نکلا۔ خیر مبارک، آپ سب کو بھی عید کی خوشیاں مبارک ہو، خوش رہیں سب، مولا سب کو خوش رکھے۔ اس نے وہ میسج کئی بار پڑھا، اس نے سب کو دعا دی تھی، سب کو عید کی مبارکباد دی تھی۔ اس کے نیچے لڑکیوں کے جوابات کے ڈھیر لگے تھے، سب لڑکیوں نے اس کے میسج کا جواب دیا تھا، سوائے زرمینہ گل کے۔ وہ خالی سے ذہن کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہوا ہے۔ وہ تو بہن کے لیے خوش ہو رہا تھا، یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ کیا بہن کی خوشیوں کی قیمت اس کو ادا کرنا پڑے گی؟ کیا اس کو بہن کی خوشیوں کے لیے خود کو قربان کرنا پڑے گا؟ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا اور سگریٹ پہ سگریٹ پینے لگا۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آج اس کی آنکھوں میں موت کی سی کیفیت چھائی ہوئی تھی، جیسے مرنے سے پہلے کسی کی آنکھوں کی کیفیت ہو۔ ایسی کیفیت کہ بندہ اس کی آنکھوں میں دیکھے تو خوف آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ؟ اس نے کھڑے کھڑے ہی منہ پہ ہاتھ مارا اور پسینہ صاف کیا۔ یہ پسینہ اس کو گرمی سے نہیں آ رہا تھا، یہ پسینہ اس کو خوف سے آ رہا تھا۔ اس کو خوف تھا بہن کی خوشیاں چھن جانے کا، ملکہ کو کھو دینے کا۔ اس نے تو دنیا میں دو ہی چیزیں چاہی تھی، ایک اپنی ملکہ اور دوسرا بہنوں کی شادی، ان کی خوشیاں۔ کیا میری بہن کو خوشیاں مجھے خود کو مار کے دینی پڑیں گی؟ ملکہ نہ ملی تو میں تو ایسے بھی مر ہی جاؤں گا، اس کے بغیر تو میں ایک منٹ بھی نہیں جی سکوں گا۔ میں نے تو اپنی ملکہ کے سوا کسی لڑکی کا تصور بھی نہیں کیا۔ میں ملکہ کو تو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں، مگر میں خود کو ملکہ کے سوا کسی عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ، میرا امتحان ہی لینا ہے تو مجھے معذور کر دے کہ میں ساری زندگی اپنے پیروں پہ نہ چل سکوں۔ مجھے اندھا کر دے تاکہ میں کچھ دیکھ نہ سکوں، میری زبان لے لے تاکہ میں کچھ بول نہ سکوں۔ اے عزتوں والے رب، وجدان تم سے ایک لمحے کے لیے بھی گلہ نہیں کرے گا، تمہارا دیا ہوا یہ امتحان خوشی خوشی قبول کر لے گا۔ مگر میرے مالک، مجھ پہ ایسی آزمائش نہ ڈال جس کو میں جھیل نہ سکوں، مجھ پہ رحم کر میرے مالک۔ وہ وہیں بیٹھا سر کو سجدے میں رکھا اور اونچا اونچا رونے لگا۔ ایک طرف میری بہن ہے، وہ بہن جس کو میں نے ہمیشہ اپنا دوست مانا، جو میری بہن سے زیادہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہے، جو ضرورت پڑنے پہ میری ماں، میری دوست، میری استاد سب کچھ بن جاتی ہے، جس کی خوشیوں کے لیے دن رات میں نے دعا کی ہے، جو میری اور ابو کی عزت میں ہمارے گھر بیٹھی ہے، جس نے ایک دن بھی نہیں کہا میری شادی ہو جانی چاہیے،
اتنے اچھے اچھے رشتے اس کے لیے آئے مگر وہ نہیں بولی۔ وہ چپ رہی، صبر کرتی رہی، اپنی خوشیوں کو قربان کرتی رہی۔ ایک طرف میری حیا والی بہن ہے اور دوسری طرف میری محبوبہ، جس کے بغیر میں ایک سانس نہیں لے سکتا، جس کے بغیر میں نے اب زندگی کا تصور بھی نہیں کیا، جس کو میں دن رات مانگتا ہوں، جس کے بغیر مجھے دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ میں کیا کروں گا اب؟ کس کو چنوں گا؟ اپنی بہن کی خوشیاں یا اپنی زندگی؟ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے روئے جا رہا تھا اور کامتے ہاتھوں کے ساتھ سگریٹ منہ کے اندر کر رہا تھا۔ میں کس کو چنوں گا اب؟ میرے مالک، اپنی بہن کی خوشیاں یا اپنی زندگی؟ وجدان؟ جی ابو۔ باپ کے نام پکارنے پہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، جو کب سے نظریں جھکائے صرف سب کو سن رہا تھا۔ اتنے چپ چپ کیوں رہنے لگے ہو تم وجدان؟ نہ کسی سے بات کرتے ہو، نہ اپنے کمرے سے باہر آتے ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ نہیں ابو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ اسی طرح گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ وجدان، تمہارے چچا چاہتے ہیں تم دونوں کا نکاح اسی ہفتے ہو جائے۔ وہ بھی مانسہرہ آئے ہوئے ہیں اور بھابھی بھی آ جائیں گی، تو وہ چاہتی ہیں ماما اور تمہارا نکاح بھی فاطمہ اور دانیال کے ساتھ ہی ہو۔ امی اس کی جھکی نظریں کب سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ماں کیسے نہیں سمجھ سکتی کہ اس کی اولاد خوش ہے یا نہیں، اور اس کی حالت کو دیکھ کے ہر کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کتنا ٹھیک ہے اور کتنا خوش۔ وجدان، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا اس رشتے پہ؟ اب کی بار ابا نے اس کو مسلسل چپ بیٹھے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کب سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں ابو، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے نظریں جھکائے، آنکھوں میں نمی لیے بس اتنا ہی کہا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ اور کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھ کے پاس بیٹھی فاطمہ کے دل پہ ایک دم جیسے خنجر چلا۔ اس کا بھائی آج اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دے رہا تھا، جو بہن کی زندگی بنانے کے لیے خود کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آئے جو حلق میں اٹکنے لگے۔ ایک بہن کدھر بھائی کی اتنی بڑی قربانی قبول کر سکتی ہے؟ بہنیں تو بھائیوں کے لیے قربانی دیا کرتی ہیں، وہ لے کیسے سکتی ہے؟ ابو، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ جو کب سے اتنے دنوں سے ضبط کیے بیٹھی تھی ایک دم بول پڑی۔ اس کے ایک دم ایسا بولنے پہ سب نے اس کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی، جی ابو، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، اور اگر میری شادی دانیال سے کر رہے ہیں تو پھر وجدان کی نہ کریں۔ اگر چچا جان ایسے راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو دونوں رشتوں کا انکار کر دیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس بولے جا رہی تھی اور پاس بیٹھا بھائی اس کو دیکھنے لگا۔ خدا نے بہنوں کا کیسا دل بنایا ہے، جو بھائیوں کے لیے قربان ہونے میں ایک منٹ نہیں لگاتی۔ وہ بیٹی جو آج تک ابو کے سامنے نہیں بولی تھی، آج اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی تھی۔ فاطمہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہوں نے تبھی تمہارا رشتہ مانگا ہے تاکہ ہم امامہ اور وجدان کے رشتے سے انکار نہ کر سکیں، اور تم کہہ رہی ہو تمہیں یہ رشتہ نہیں منظور۔ اب کی بار امی غصے سے بولی تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ انہوں نے جس اولاد کے رشتے کے لیے اتنی منتیں مانگی ہیں، آج جب ان کی دعائیں سن لی گئی ہیں تو بیٹی ہی انکار کر رہی ہے۔ امی، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، یا تو میری شادی ہوگی ادھر یا پھر وجدان کی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کو پتا تھا اگر اس کا رشتہ ادھر نہ ہوا تو امی کبھی بھی وجدان کا رشتہ امامہ سے نہیں ہونے دیں گی۔ میں فون کرتا ہوں لاہور، کہتا ہوں ہم وجدان کے رشتے کے حق میں نہیں ہیں، اگر فاطمہ اور دانیال کا کرتے ہیں تو صحیح ہے، میں پہلے بھی ان وٹے سٹے کے رشتوں کے خلاف تھا۔ والد صاحب نے جیب سے فون نکالا اور بات کرنے لگے، اور وجدان دھڑکتے دل کے ساتھ سننے لگا۔ وہ آج پوری رات نہیں سو سکی تھی۔ وہ صبح کیسے اس کو دیکھے گی؟ اتنے عرصے بعد وہ اس کو دیکھے گی۔ اس کو چند مہینوں کی چھٹیاں ایک بہت لمبا عرصہ لگ رہی تھی، جیسے سالوں بعد وہ اس کو دیکھے گی، سالوں بعد وہ اس کو نظر آئے گا۔ وہ کیا کرے گی؟ کیا اس کو پھر سے ایک نئی تکلیف سے گزرنا ہوگا؟ اس نے تو وجدان حسین کو اپنے دل کے ایک کونے میں دبا کے رکھ لیا ہے۔ اب تو وہ اس کی یادوں میں آنسو بھی نہیں بہاتی، وہ تو راتوں کو اب سو جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟
मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी वो दर्द जो मैंने दिल के एक कोने में छुपा रखा है। वो बेड पे लेटे लेटे पिछले कई घंटों से बस यही सोचती रही। रात के 2 बज रहे थे और वो बाजुओं को माथे पे रख के सोच रही थी। वो उठी और मोबाइल उठाया। वजदान का नंबर उसने पास सेव कर रखा था। वो उसको भूल जाने की दुआ भी मांग रही थी और उसको देखे बिना रह भी नहीं सकती थी। वो जब भी मोबाइल लेती तो उसका लास्ट सीन हमेशा देखती। उसका लास्ट सीन बहुत कम ही शो होता था क्योंकि वो हर वक्त ही ऑनलाइन होता था। वो रात को तहज्जुद के वक्त भी उठती तो उसका लास्ट सीन देखती जो हमेशा ऑनलाइन ही शो होता। उसने अभी भी वजदान का लास्ट सीन देखने के लिए मोबाइल खोला। रात के 2 बजे भी वो उसको ऑनलाइन ही नजर आया। उसका धड़कता दिल एकदम से बेचैन हो जाता और उसके बाद वो पूरी पूरी रात जागती रहती जब तक ऑनलाइन की जगह लास्ट सीन ना आ जाता। सर की जिंदगी में कोई लड़की है? उसने बेड पर बैठे मोबाइल हाथ में पकड़े हुए एक दर्द से कहा। अगर है भी तो क्यों सोचती हूँ मैं? मुझे क्या है वो रात के 2-2 बजे ऑनलाइन हो किसी लड़की से बात करे। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे क्यों उनके इस तरह ऑनलाइन रहने से तकलीफ होती है अल्लाह जी। वो खुद से बातें करते करते एकदम सर ऊपर करके अल्लाह जी से मुखातिब होती और उनसे पूछने लगती, मैं क्यों देखती हूँ उनका लास्ट सीन? मैं क्यों उनके जागने तक जागती हूँ? बेशक वो 1000 लड़कियों से बातें करें, मुझे क्या है? मगर अल्लाह जी मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक अजियत से गुजरती हूँ। मुझे दर्द होता है। गुस्से से खुद को कहने के बाद अल्लाह जी के नाम पे एकदम उसकी आंखों में आंसू आते। वो जो जब्त किए रखती थी एकदम मोम बन के पिघल जाती थी। आपे आपने ऐसा क्यों किया? क्यों कहा? वो आंखों में आंसू लिए बहन के पास उसके हाथ में हाथ डाले बैठा था। क्या किया है मैंने? उसने मुस्कुराते चेहरे के साथ भाई से पूछा जो उसके सामने शर्मिंदा सा बैठा था। आपे मैं करूंगा मामा से शादी। वो अपने आंसुओं को अंदर उतारता हुआ अटकते अटकते बोल रहा था। कर लोगे उससे शादी? उसने उसका आंसुओं से भरा हुआ चेहरा ऊपर किया और एक बार फिर से पूछा। जी आपी। बच्चों की तरह रोते हुए आंखें नीचे किए वो बहन को कह रहा था। वजदान तुम मेरे लिए भाई ही नहीं मेरा सब कुछ हो। मेरी जिंदगी तुम पे तुम्हारी एक मुस्कुराहट पे कुर्बान हो जाए। तुमने ये कैसे सोच लिया तुम्हारी आपी अपनी खुशियों के लिए तुम्हारी खुशी को भूल जाएगी? मैंने तुम्हारी आंखों में उस लड़की के लिए मोहब्बत देखी है। वो मोहब्बत जो बहुत कम लोग करते हैं और तुम पागल मेरे लिए उस मोहब्बत को दांव पे लगाने जा रहे थे। उसने उसका सर अपनी गोद में रखा उसके बालों में हाथ फेरते हुए खुद भी भीगी आंखों से बोले जा रही थी। बजी तुम्हारी आपी तुम्हारी खुशियों के बीच कभी भी नहीं आएगी। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें जरूर मिलेगी वजी। बहन ने उसका माथा चूमा जो उसकी गोद में आंखें बंद किए बस सुन रहा था। आंखों के कोनों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे। आपी उसको तो पता भी नहीं है। उसने बस इतना ही कहा और अपना मुंह बच्चों की तरह बहन की गोद में छुपा लिया। ऐसे नहीं रोते वजी। वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बहुत शौक है मुझे उसको देखने का जिसके लिए मेरा भाई इतना रोता है। जिसके लिए मेरा भाई खुद को भूल जाता है। वो कैसी है वजी? उसने बहुत हसरत से भाई से पूछा। आप ही बहुत प्यारी है वो बहुत मासूम है वो छोटी सी लगती है। हिजाब करती है अबाया करती है उसके ऊपर चादर भी लेती है। शरारतें भी बहुत करती है अपनी दोस्त के साथ। पता है आप ही अपनी दोस्त के कंधे पर सर रख के बैठी होती है। गुस्से वाली भी है। कोई इससे बात नहीं कर सकता। जब मुस्कुराती है ना आंखें चमकती है उसकी। बोलती है तो इतना मीठा बोलती है। नखरे भी करती है। वो मुस्कुराते हुए बहन की गोद में लेटा आंखें बंद किए सब कुछ बता रहा था। उसका एक एक लम्हा बता रहा था। आप ही आपको पता है उसकी प्रेजेंटेशन थी ना इतना डरी हुई थी। मुझे कहती है मैं नहीं देती। मुझे नहीं तैयार। मैंने डांटा उसको। उसने हंसते हुए अपनी बहन को बताया। बदतमीज हो जी तुमने उसको डांटा भी है? अब की बार उसने भाई के सर पे मारा और मसनूई सा खफा हुई। कौन सा दिल से डांटा है मैंने? वो तो सब क्लास वालों को बताने के लिए डांटा है। पता है मैं डांट रहा था नजरें झुकाए बैठी थी। इतना प्यार आता है मुझे उसकी उस मासूमियत पे। आप ही कोई लड़की उस जैसी नहीं है कोई हो ही नहीं सकती। वो मुस्कुराते हुए बोलते चला जा रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल कोई उस जैसी नहीं तभी तो आपने उसकी शान में इतना कुछ लिखा है। बहन ने खफा होने वाले अंदाज में कहा। आप भी
آپ نے کدھر دیکھا، کدھر پڑا؟ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بہن کی گود سے اوپر ہوا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹا، آپ کی ڈائری پڑھی تھی اس دن باہر، تو بس وہی پڑھ لی۔ کیا کچھ نہیں لکھا آپ نے اس کے لیے؟ یہ نہیں کہ بہن کے لیے بھی کچھ لکھ لوں؟ وہ ہلکا سا خفا ہوئی اور منہ دوسری طرف کر دیا۔ اے میری پیاری بہن، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ میں ملکہ کے لیے لکھوں اور اپنی بہن کے لیے نہ لکھوں؟ میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے۔ صبر، آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اٹھا، بھاگتا بھاگتا گیا اور الماری سے ڈائری لائی۔ یہ دیکھیں آپ ہی، میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے، یا مجھے دے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ ڈائری کھولے بہن کو سنانے لگا اور بہن مسکراتے ہوئے بہت شوق سے سننے لگی۔ جی تو جناب، سنائیے پھر۔ میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرا ہی خد و خال رکھتی تھی۔ ٹوٹ کے بکھر جاؤں گر میں، وہ چن کے مجھ کو سنبھال رکھتی تھی۔ حوروں کی اس مشقت کو کروں کیسے بیاں، ہٹایا بادلوں کو جس مشقت سے کہ دیکھیں یہ سما۔ زمین زادی ہے کہ کوئی اپنے رب سے ہم کلام، پریزادوں کو بھی جس پہ رشک آئے۔ ایسا کامل وہ ایمان با کمال رکھتی تھی جو گھر بھائیوں کے رقیبوں کا لہجہ گستاخانہ دیکھا، یا کسی محترمہ کو فریفتہ عاشقانہ دیکھا۔ پھر نہ پوچھئے کہ کیا قیامت ہوتی، اب کی بار تو بھائی کی بھی شامت ہوتی۔ آنکھیں شعلہ طبیعت برہم، گرجتے بادل خراب موسم۔ یقین مانے کہ ایسا لگتا قتل کے سارے اوزار رکھتی تھی۔ معصومیت کا خود کو غسل دے کے، چہرے کے ڈمپل کو تھوڑا گہرا کر کے، دل مچل کے گویا باہر نکلا، ہوئی مجھ پہ سکتہ تاری۔ سوال زیادہ تھی، بھائی ہوں نہ پیاری، اسے ندامتیں میری کب گوارا تھی، اسی لیے تو ہمیشہ آسان سا سوال رکھتی۔ میں اداس ہوا نہیں کہ مسلح کی پشت پہ اس کے ہاتھ اٹھے، میرے 400 دعاؤں کی وہ ڈھال رکھتی تھی۔ میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرا ہی خد و خال رکھتی تھی۔ ٹوٹ کے بکھر جاؤں گر میں، میری بہن چن کے مجھ کو سنبھال رکھتی تھی۔ دیکھیں میں نے کیسا لکھا ہے اپنی بہن کے لیے۔ اس نے ڈائری سے نظر اوپر اٹھائی، بہن کو دیکھا جس کا منہ آنسوؤں میں بھیگ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ میں نے اچھا نہیں لکھا؟ ملکہ کے لیے بھی ایسے ہی لکھتا ہوں آپی، اس سے اچھا نہیں لکھتا۔ آپ کو نہیں لگا اچھا آپی؟ خفا ہو گئی ہیں آپ؟ وہ بھوکلائے ہوئے بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا بولا جا رہا تھا۔ تو میری جان ہو وجی، اسے روتے ہوئے اس کو اپنے دل سے لگایا اور ماتھا چومنے لگی۔ بہت خوش قسمت ہوں میں جس کے تم بھائی ہو، اور بہت خوش نصیب کہ ملکہ جس کا تم نصیب ہو۔ اتنی چھٹیوں کے بعد آج پھر سے یونیورسٹی اوپن ہوئی تھی۔ وہ پورے راستے سے بس ایک ہی شخص کو سوچ رہی تھی، وہ کیسے دیکھے گی ان کو؟ کیا وہ جو اس کے دل میں احساسات دفن ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ وہ دوبارہ سے ایک اذیت اٹھائے گی؟ کیا کروں گی میں اللہ جی؟ وہ گاڑی کی سیٹ کی سائڈ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی بس اسی کو سوچ رہی تھی۔ زری صاحبہ، اگر آپ نے کشمیر کو آزاد کروانے کا منصوبہ بنا دیا ہو تو اتر جائیں، آپ کی یونی آ گئی ہے۔ سلطان نے اس کو ہلاتے ہوئے کہا، جو پورے راستے سے آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جی، یونی آ گئی؟ اس نے چونک کے آنکھیں کھولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جی، آ گئی آپ کی یونیورسٹی۔ اس نے یونی کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں۔ وہ خفا سی ہوتے ہوئے اتری اور گیٹ کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچی اس کے قدم رکے۔ وہ وہیں کھڑا ہو کے اس نے دعا مانگی۔ اللہ جی، میں نے ایک نامحرم کا بھول جانا مانگا ہے آپ سے۔ آپ نے میرے دل میں نور ڈالا، اپنا آپ مجھے سونپا۔ اللہ جی، آج میں اس راستے پہ کھڑی ہوں جدھر سے وجدان حسین گزرے گا۔ یا اللہ، میں ان کی راہ گزر پہ کھڑے ہو کے آپ سے دعا مانگتی ہوں، میرے دل میں جو جذبات دفن ہیں وہ ان پہ یا کسی پہ بھی ظاہر نہ ہو۔ اس کو نہ پتہ چلے کہ ایک زرمینہ گل بھی ہے جو رات رات بھر ان کے لیے روتی ہے، جو ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پل پل مری ہے۔ یا اللہ، مجھے صبر دینا، مجھے صبر دینا میرے مالک۔ وہ آنکھیں بند کیے دعا مانگتی رہی اور پاس سے اسٹوڈنٹس گزرتے گئے۔ وہ جیسے جیسے یونیورسٹی میں قدم رکھنے لگی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس کو وہ راستے آج بہت خوبصورت لگنے لگے۔ ان راستوں سے وجدان گزرا ہوگا۔ وہ نیچے دیکھ کے بس یہی سوچتی رہی۔ وہ تو اس کو بھول جانا مانگ کے آئی تھی، مگر اس کا دل، وہ تو ان راستوں کو چوم جانا مانگتا تھا
جدھر سے وجدان گزرا تھا۔ وہ چلتی جا رہی تھی، ہر گزرتا اور آنے والا راستہ اس کو ایک الگ ہی سرور دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سیڑھیوں سے بھاگتے بھاگتے چڑھتا تھا۔ وہ ان سیڑھیوں سے گزرنے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ وہیں بیٹھ جائے، اس کو یہاں پہ محسوس کرے، اس کی راہ گزر کو اپنے ہاتھوں سے چومے۔ وہ آہستہ آہستہ ان سے گزرنے لگی، سیڑھیوں کے ساتھ لگی گرل پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ ادھر وجدان نے ہاتھ رکھا ہوگا، وہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرنے لگی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن اوپر جا رہی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، سرمینا۔ وہ آواز فضا کی تھی۔ اس نے کافی دور سے اس کو آواز دی تھی۔ وہ ہزاروں میں ایک الگ پہچانی جاتی تھی۔ اس کے کندھے پہ پڑی چادر اس کو ہزاروں میں منفرد کرتی تھی۔ فضا کی آواز پہ وہ وہیں رک گئی، مگر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ تو آگے جانا چاہتی تھی۔ وہ تو اس کو دیکھنا چاہتی تھی جس کو دیکھ کے ایک عرصہ گزرا تھا۔ اس عرصے میں نہ جانے کتنے سالوں کا اس نے ہجر کاٹا تھا، نہ جانے کتنے آنسو بہائے تھے، نہ جانے کتنی دفعہ اس کو بھول جانے کی دعا کی تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں سے اوپر جاتے اس کا آفس آتا تھا۔ وہ کسی طرح وہاں تک پہنچنا چاہتی تھی، اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس کو نہیں یاد تھا وہ کون ہے، کیا ہے۔ اس کو اپنی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا یاد نہیں تھی۔ محبوب کے ہونے کا احساس ہی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہو تو کون کم وقت کچھ اور سوچے گا۔ ہمارا ہر چیز پہ اختیار ہوتا ہے سوائے دل کے، اور جب دل اپنا اختیار لیتا ہے تو بس انسان اس کے سحر میں جکڑ جاتا ہے۔ فضا نے اوپر آتے ہی اس کو گلے سے لگایا، جس کی آنکھیں اس آفس کے بند دروازے سے نکلنے والے ایک شخص کو دیکھنے کے لیے منتظر تھی۔ وہ وہیں سیڑھیوں پہ کھڑے اس کے ایک دیدار کا انتظار کر رہی تھی۔ کہیں سے وہ نظر آ جائے کہ اس کی بے قرار آنکھوں کو قرار آ جائے، اس کے دل کو سکون مل جائے۔ وہ تو اتنی راتوں سے اس کو دیکھنے کے لیے جاگتی رہی ہے۔ یا اللہ مجھے مزید سانسیں دینا کہ آج میں اس کو بس ایک بار دیکھ لوں۔ اس نے اس کے آفس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دعا مانگی۔ اس کا آفس ان کی کلاس کے بالکل ساتھ تھا۔ وہ عموماً اپنے آفس میں ہی ہوتا تھا، کسی کو اتنا نظر نہیں آتا تھا، مگر آج زرمینا کا دل گواہی دے رہا تھا وہ ضرور باہر آئے گا، وہ ضرور اس کو نظر آئے گا۔ یار یہ کیا طریقہ ہے، کلاس کیوں بند ہوئے، اس کو لاک کیوں لگا ہوا ہے، اب ہم یہیں کھڑے رہیں گے۔ ہانیہ کلاس کے باہر کھڑے ہو کے جارحانہ سے انداز میں بول رہی تھی، اور ساری کلاس اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ وہ سارے اپنی کلاس کے باہر کھڑے چچا کا انتظار کر رہے تھے، جن کے پاس ان کے ڈپارٹمنٹ کی چابیاں تھیں۔ آج وہ کچھ لیٹ ہو گئے تھے اور سب کو کلاس کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ اب چچا آئیں گے اور کلاس کھولیں گے، تب تک ہم یہاں چوکیداروں کی طرح کھڑے ہو کے انتظار کریں گے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بس غصے سے بولے جا رہی تھی، زری ادھر آؤ، مانو تمہیں بلا رہی ہے۔ فضا نے زرمینا کو دور سے آواز دی، جو سب سے الگ کھڑی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس اس کے آفس کے بالکل سامنے کھڑی تھی تاکہ وہ آئے اور سب سے پہلی نظر اس پہ بس اسی کی ہی پڑے۔ اس کو خود نہیں پتا تھا وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے، وہ کیوں ایسا چاہتی ہے اس کے علاوہ آج سب سے پہلے اس کو کوئی نہ دیکھے، کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔